وقاص احمد ڈیرہ غازی خان سے، کیا جنت میں انسان کی نفسانی خواہشات وغیرہ ہوں گی؟ کیا وہاں اولاد وغیرہ کا سلسلہ بھی ہوگا یا نہیں؟ جناب وقاص احمد، جنت کے بارے میں قرآن مجید نے صاف کہہ دیا وفیہا ما تشتہی انفسکم، کہ جو دل چاہے گا، نفس کی جو خواہش ہوگی اللہ اس خواہش کو پورا کریں گے۔ تو نفسانی خواہشات ہی کی پورا کرنے کی جگہ جنت ہے، حوریں بھی ہوں گی، اور جو وتلذ الاعین، اللہ فرماتے ہیں آنکھوں کی لذت کا سامان ہم نے وہاں رکھا ہے، یعنی ایسی نعمتیں کہ زبان سے ذائقہ بعد میں، آنکھیں پہلے ٹھنڈی ہو جائیں گی اسے دیکھ کے۔ قرآن میں اللہ کا یہ بھی ارشاد ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، سورہ سجدہ کا دوسرا رکوع آپ پڑھیں، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، اللہ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندے رات کو ان کے پہلو ان کے بستر سے جدا ہو جاتے ہیں، یدعون ربہم خوفا وطمعا، اپنے رب کو جہنم کے خوف سے اور جنت کی لالچ میں یہ پکارتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور دن میں کیا کرتے ہیں؟ جو رزق ہم نے دیا اس میں سے صدقات و خیرات کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس نے یہ دو کام کر لیے، نماز کو زندہ کیا اور اللہ سے دعائیں مانگی اور صدقات و خیرات کیے، تو اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، کسی نفس کو یہ خبر نہیں ہے کہ ہم نے نیک بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان چھپا کے رکھا ہوا ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ تو حدیث میں بھی یہی مضمون ہے، قرآن میں بھی یہی مضمون ہے کہ جو چاہیں گے انشاءاللہ وہاں آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی، اللہ ہم سب کو وہاں لے جائے۔ اولاد کا سلسلہ ہوگا، جی ہاں، حدیث میں آتا ہے جس کے جنتی کو جنت میں کسی جوڑے کو اگر اولاد چاہیے ہوگی تو ایک ہی دن میں اللہ ان کو اولاد بھی دے دیں گے۔ لیکن فیملی پلاننگ والے بڑے پریشان ہوں گے، یار یہ سیٹ اپ یہاں بھی شروع ہو گیا، اتنی مشکل سے دنیا میں ختم کیا۔ اُنَبِّئُکُم بِخَیْرٍ مِّن ذَلِکُم، اے نبی تم فرما دو کہ میں تمہیں ان دنیا کی برتنے کی چیزیں جو ہیں ان سے بہتر چیز بتا دوں۔ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں ان کے رب کے حضور، جنات تجری من تحتها الانہار، وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، وازواج مطہرہ، اور ان کے لیے وہاں پر پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑی بات اللہ کی رضا جوئی ہوگی، وہاں پہ اللہ ناراض نہیں ہوگا، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالی اپنے بندوں کے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ تو پاکیزہ عورتیں وہاں پر ملنی ہیں۔ دنیا میں آپ کوئی مرد کسی عورت کے لیے یعنی اٹریکشن رکھتا ہے، کتنا بھی اسے آئیڈیلائز کر لے، کمزوری تو ہر انسان کے اندر موجود ہے، بڑھاپا تو آ ہی جاتا ہے نا۔ ہارون یحییٰ صاحب کی ایک ویڈیو ہے، دا ریالٹی آف دا لائف آف دس ورلڈ، اردو میں بھی ڈبنگ ہوئی ہوئی ہے، ایک ڈاکومنٹری ہے، دنیا کی زندگی کی حقیقت۔ تو انہوں نے کئی ایک چیزیں اس میں بتائی ہیں، مثال دے کر، فزیکلی ویڈیوز کے ذریعے۔ ایک خوبصورت سیب رکھتے ہیں، اس کے اوپر وہ ٹائم لائن کے ساتھ کیمرہ چلا دیتے ہیں، تو کچھ گھنٹوں کے بعد وہ گل سڑ جاتا ہے۔ پھر اس سے بڑھ کے انہوں نے، چونکہ وہ ٹرکی کے رہنے والے ہیں، تو وہاں کی جو اپنے زمانے کے مشہور فلم ستارے تھے نا، مرد و عورت میں، ان کی تصویریں انہوں نے جوانی کی دکھائی ہیں، اس کے بعد ان کے بڑھاپے کی تصویریں دکھائی ہیں۔ وہ انسان کو دیکھ کے بڑی عبرت ہوتی ہے، اچھا یہ ہے وہ بندہ۔ تو دنیا میں ہر چیز کو زوال آنے والا ہے، آخرت میں کسی چیز کو زوال نہیں ہے۔ عیب جس چیز کا نام ہے نا، وہ آخرت کی کسی نعمت میں نہیں ہے۔ انسان کا سب سے بڑا عیب کیا ہے؟ موت۔ اگر میں مروں نہ، مجھے کوئی تکلیف نہ آئے، میں بوڑھا نہ ہوں، مجھے پریشانی نہ آئے، تو اللہ میری ضرورت نہیں رہتا۔ اللہ ہماری ضرورت انہی چیزوں کی وجہ سے ہے نا۔ پھر اللہ کو کس نے یاد کرنا ہے؟ یہ صرف کہانیاں ہی ہیں جناب، میں اللہ کی محبت میں عبادت کرتا ہوں،
کہانیاں ویسے اچھی لگتی ہیں یہ بیان کرنے میں، اور یہ جو لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں نا، جن لوگوں کے بارے میں بھی اور خود بھی، ان کا آپ کردار دیکھیں نا تو پھر آپ کو پتہ چل جائے کتنے کمیٹڈ لوگ ہیں۔ سب سے بڑی بات، وہ دین کی بات بتانے کے لیے ٹی وی پہ پیسے لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ کی محبت یہ وہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کو کہانیاں کرواتے ہیں۔ تو اللہ کو اس چیز کا پتہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو چونکہ بنایا ایسے ہے، انسان کی انسٹنکٹ ایسی ہے۔ فرشتوں کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں جن کے ساتھ شہوات نہیں جڑی ہوئی، یہ والی دنیا کی محبتیں۔ انسان کو جب اللہ نے بنایا ہی اس فریم آف ریفرنس کے اندر ہے، اس شاکلہ کے اندر، ان مجبوریوں کے ساتھ، اسی لیے پھر جنت کی لالچ بھی دی جاتی ہے، جہنم سے ڈرایا بھی جاتا ہے۔ اور یہ جنت کی لالچ دینا اور جہنم سے ڈرانا یہ اللہ تعالیٰ کی ڈاکٹرن ہے قرآن کے اندر۔ اس کی توہین کرنے والا کافر ہے۔ جو شخص کہتا ہے جی مجھے جنت نہیں چاہیے اور نہ مجھے جہنم کا کوئی خوف ہے، میں تو اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تو یہ قرآن کی ڈاکٹرن کا انکار ہے۔ ویسے ہی جذباتی جملے آپ اس کو جتنی مرضی مزہ لیتے رہیں، لیکن حقیقت ایسے نہیں ہوتی ہے۔ یہ کہنا آسان ہوتا ہے صرف۔ اللہ تعالیٰ نے اس ساری چیزوں کے ساتھ، حالات و واقعات کے ساتھ انسان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کا مقام جنت بنایا ہے اور اپنے غضب کا مقام جہنم۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ آمین۔